اس نبی کی وجہ سے، اس نبی کے واسطے سے قرآن مقدس لاریب کتاب، ہدایت والی کتاب عطا فرمائی۔ کتنی عظمت والی بات ہے، کتنی شان والی بات ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اس کا اندازہ تو اس وقت ہوگا ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ فرمایا کہ جب گناہگار، سیاہکار اور بدکار جو جہنم میں جلنے والے ہوں گے، کافر انہیں تانا دیں گے، ارے تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا، آج تم بھی ہماری طرح جہنم میں جل رہے ہو۔ تو قرآن کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس وقت جب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور سارے ان گناہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائیں گے تو کافر افسوس کرے گا، ہائے ہائے کاش۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ آج ہم بھی مسلمان ہوتے، ہمیں بھی اس جہنم سے نکال دیا جاتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، افسوس کرے گا، سخت افسوس کرے گا، کاش کہ مجھے مٹی سے مٹی کر دیا جاتا۔ اے ایمان والو، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پیار اور محبت اور لاڈ کے ساتھ پکارتا ہے، اے میرے پیارے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لختے جگر، اے میرے دل کے ٹکڑے، اللہ کی ایمان والوں سے محبت کر کے بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر یہ روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض ہوئے اسی طرح تمہارے اوپر بھی روزے فرض کر دیے۔ محققین، محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں جناب آدم علیہ السلام پر اللہ نے ایام 20 کے روزے، 3 روزے فرض فرمائے تھے۔ جب جنت سے نکالا، کئی سال، 40 سال کے لگ بھگ سرگردان اور پریشان رہے۔ عرفات کے میدان میں اما ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، روئے اور دھوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو اس شکرانے میں انہوں نے روزے رکھے اور یہ دعا فرما رہے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہوں۔ روتے رہے، روتے 40 سال گزر گئے اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، معاف کیا۔ جب کسی آئینے میں یا پانی کے اوپر اپنا عکس دیکھا، اپنا چہرہ دیکھا اور اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے، یا اللہ، جو جنت میں تو نے مجھے نعمتیں دی تھی، جو میرا حسن تھا، جمال تھا، خوبصورتی تھی، جو میری طاقت اور صحت تھی، اس میں کمزوری آ گئی ہے، اے میرے رب مجھے واپس کر۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آدم، تجھے وہی صحت، وہی تندرستی، وہی حسن، وہی جمال، وہی خوبصورتی تجھے ملے گی، لیکن تجھے اس کے بدلے میں روزے رکھنے پڑے۔ تو پھر آپ نے ایام 20 کے روزے رکھے، 13ویں کا، 14ویں تاریخ کا، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں، یہ 3 روزے ہر مہینے کے آدم علیہ السلام یہ رکھتے تھے، ان پہ فرض ہو چکے۔
کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت اور مشابہت اور مماثلت کی وجہ سے آپ بھی یہ 3 روزے رکھتے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے یہ روزے رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ پر عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ آپ کی قوم جو تھی، آپ کی امت جو تھی، وہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتی۔ اور ایک اور تفسیر میں لکھا کہ عاشورہ کے علاوہ 1 سال کے روزے ان پر فرض کیے، چونکہ وہ قوم جو تھی وہ بڑی طاقتور قوم تھی اور ان کی عمریں بھی زیادہ تھی، اس لیے اللہ نے ان کو روزے بھی زیادہ دیے۔ تو نوح علیہ السلام کے اوپر عاشورہ کا روزہ تھا، تو نبی علیہ السلام کی آپ کی مماثلت میں عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ مشابہت یہودیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہودیوں کی پھر ہم عبادت میں بھی مخالفت کریں گے، ہم ایسا کریں گے 9 اور 10 کر لیں گے یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیں گے۔ 10 سال ہم 10 کے ساتھ 11